بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ میر جعفر اور میر صادق کے بارے میں۔ میر جعفر کون تھا اور میر صادق کون تھا؟ ناظرین، یہ دو وہ غدار ہیں کہ جن کو دنیا رہتی دنیا تک یاد کرے گی۔ یہ وہ سیاہ دھبا ان کے اوپر لگا ہے کہ جس کو قیامت تک دھویا نہیں جا سکتا۔ ناظرین، میر جعفر 1757 کے اندر انگریز جرنیل رابرٹ کلائیو کے ساتھ مل کر اس نے جب اپنے نواب رئیس الدولہ کے ساتھ غداری کی، نواب سراج الدولہ کے ساتھ جب غداری کی تو اس وقت اس کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگا غدار کا۔ ناظرین، یہ غدار کیسے ہوا؟ کبھی آپ نے جانا؟ کبھی اس کے بارے میں سوچا؟ اگر نہیں سوچا تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ غدار کیسے ہوا۔ ناظرین، جب یہ فوج کا جرنیل بنا تھا، اگر اس کی پچھلی ہسٹری دیکھی جائے، پہلے دیکھا جائے تو یہ وہ شخص تھا جو نہایت ہی غریب اور مفلس شخص تھا۔ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، اس کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہ تھا۔ یہ بڑا غریب آدمی تھا۔ اس نے معمولی سی اجرت پر نواب رئیس الدولہ کی، سراج الدولہ کی فوج کو جوائن کیا۔ ناظرین، یہ مختلف جرنیلوں کے تلوے چاٹتا رہا اور یہ مختلف جرنیلوں کے پیچھے چلتا رہا، یہاں تک کہ یہ آہستہ آہستہ ترقی پاتا گیا۔ جب اس کی ترقی کا عالم یہ ہوا کہ ہر شخص کی یہ دل عزیز شخصیت بنا، تو اس وقت اس کو نواب رئیس الدولہ کے والد نے اس کو فوج کا سپاہی سالار مقرر کیا۔ ناظرین، جب تخت پر نواب سراج الدولہ بیٹھا، جب نواب سراج الدولہ نے حکمرانی سنبھالی، اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان کے اندر آ چکی تھی۔ مغلیہ سلطنت کے جو لوگ تھے اس وقت ان کی جو سلطنت تھی مختلف صوبوں کے اندر بڑھ چکی تھی۔ جب مختلف صوبوں کے اندر بٹھی تو کچھ صوبے نہایت ہی مضبوط تھے، جبکہ کچھ صوبے بہت زیادہ کمزور تھے۔ ناظرین، اس نام میں انگریزوں نے جب دیکھا کہ بعض اسٹیٹ ایسی ہیں، بعض صوبے ایسے ہیں جو مال و دولت بھی رکھتے ہیں اور بہت مضبوط ہیں، ناظرین ان کو جب اس بات کا خدشہ ظاہر ہوا کہ ہمارے خلاف یہ جو کمزور سٹیٹ ہیں یہ کچھ نہیں کریں گی، بلکہ اگر ہمارے خلاف ری ایکشن آئے گا تو یہ جو مضبوط ریاستیں ہیں یہ ہمارے خلاف اٹھ کھڑی ہوں گی، تو انہوں نے ایک چال چلی اور انہوں نے ایسے لوگوں کی تلاش شروع کی جو ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے تھے۔ ناظرین، انہوں نے رخ کیا بنگال کا، جہاں پر نواب سراج الدولہ کی فوج کا سپاہی سالار جو نہایت ہی ذلیل انسان تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو نہایت ہی لالچی انسان تھا، اس کا رخ کیا۔ ناظرین، انگریزوں نے اس کے ساتھ ساز باز کی۔ جب ساز باز ہوئی تو نواب سراج الدولہ کا جو فوجی جرنیل تھا، جو سپاہی سالار تھا، کمانڈر تھا، اس نے انگریزوں کو اس بات کا یقین دلایا کہ وہ جنگ کے وقت فوج کا بڑا حصہ لے کر فرار ہو جائے گا۔ ناظرین، نواب سراج الدولہ کے پاس 5000 فوج تھی، جبکہ انگریزوں کے پاس محض 3000 کی فوج تھی۔ ناظرین، دونوں لشکروں میں زمین آسمان کا فرق تھا، اور ایک وہ لشکر تھا کہ جو ہندوستان کی آب و ہوا سے واقف تھا، جو ہندوستان کی گرمی میں لڑ سکتا تھا، جبکہ دوسری طرف وہ لشکر تھا کہ جو ہندوستان کی گرمی میں لڑنے کے قابل نہیں تھا۔ تو انگریزوں نے میر سراج الدولہ کے فوجی جرنیل سپاہی سالار میر جعفر کو خریدا۔ ناظرین، میر جعفر کو انہوں نے ڈھیر سارا مال دیا، لالچ دی کہ نواب سراج الدولہ کے بعد میر جعفر کو اس سلطنت کا حکمران مقرر کیا جائے گا۔ ناظرین، جس وقت جنگ کا وقت آیا، جس سے دنیا جنگ پلاسی کے نام سے یاد کرتی ہے، جب وقت وہ آیا جنگ کا، تو نواب سراج الدولہ، اس کا جو سپاہی سالار تھا میر جعفر، نواب سراج الدولہ کو شک ہوا کہ یہ شخص میرے ساتھ غداری کرنے والا ہے۔ اسی اسنا میں نواب سراج الدولہ نے میر جعفر کو طلب کیا، جبکہ میر جعفر نے قرآن پاک پر یہ حلف دیا کہ وہ کسی بھی صورت اپنے حکمران یعنی نواب سراج الدولہ کے ساتھ غداری نہیں کرے گا۔ لیکن ناظرین، تاریخ نے لکھا، تاریخ نے دیکھا، اس وقت کے لوگوں نے دیکھا، جب جنگ پلاسی جس جگہ پر شروع ہونی تھی، نواب سراج الدولہ اس جگہ پر پہنچا، تو میر جعفر جو اس بات کی
اس بات کی تصدیق کر چکا تھا کہ ہر صورت وہ سراج الدولہ کے شانہ بشانہ کھڑا ہو کر انگریزوں کے خلاف لڑے گا۔ اس نے فوج کے ایک بڑے حصے کو ساتھ لیا اور ان کو یہ بتایا کہ جنگ کسی اور جگہ پر ہونی ہے، لہذا وہ دھوکے کے ساتھ فوج کو دوسری جگہ لے گیا۔ پیچھے سے انگریزوں نے نواب سراج الدولہ کے اوپر حملہ کیا۔ نواب سراج الدولہ کے ساتھ چند ایک لوگ تھے جو انگریزوں کے حملے میں مارے گئے، شہید ہو گئے۔ جب نواب سراج الدولہ نے دیکھا کہ ہم کمزور ہو چکے ہیں، میرے فوجی جوان شہید ہو چکے ہیں، تو نواب سراج الدولہ اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ ناظرین، جب اس بات کا پتہ میر جعفر کو چلا، جس کا پورا نام سید میر جعفر علی بہادر تھا، جب اس کو پتہ چلا تو اس نے اپنے بیٹے کو یہ حکم دیا کہ وہ سراج الدولہ کا پیچھا کرے اور اس کو قتل کرے۔ تو میر جعفر کے بیٹے میر میرا نے نواب سراج الدولہ کا پیچھا کیا۔ پیچھا کرنے کے بعد جب اس کو تلاش کیا تو اس کو شہید کر دیا۔ ناظرین، جب نواب سراج الدولہ شہید ہو گیا تو انگریزوں نے میر جعفر کو سلطنت کا حکمران مقرر کیا، لیکن انگریزوں کو اس بات کا خدشہ تھا کہ آج اس کو ہم نے خریدا ہے، کل کو اگر اس کو کوئی اور خریدے گا تو یہ ہمارے خلاف ہو جائے گا۔ انہوں نے 3 سال کے بعد میر جعفر کو سلاخوں کے پیچھے قید کر دیا۔ ناظرین، 3 سال تک میر جعفر قید رہا۔ بالآخر انگریزوں نے ایک مرتبہ پھر سے اس کو نکالا اور دوبارہ سے سلطنت کا حکمران مقرر کیا، جو کہ علامتی تھا۔ ناظرین، 2 سال کے عرصے کے بعد میر جعفر بیماری میں مبتلا ہوا اور اسی اثناء میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، میر جعفر کو دنیا قیامت تک غدار کے نام سے یاد رکھے گی۔ میر جعفر کو دنیا ایک غدار کے لقب سے ہی یاد رکھے گی۔ ناظرین، دوسری طرف بات کرتے ہیں میر صادق کی، تو میر صادق وہ جس نے مسلمانوں کے عظیم لیڈر ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کی۔ ناظرین، واقعہ کچھ مختلف نہیں ہے بلکہ ملتا جلتا واقعہ ہے کہ انگریزوں نے میر صادق کو بھی خریدا۔ میر صادق کو جب خریدا گیا تو میر صادق نے انگریزوں کو اس بات کا یقین دلایا اور پوری پلاننگ بتائی کہ چونکہ میر صادق ٹیپو سلطان کی فوج میں خزانچی تھا جو سپاہیوں کو تنخواہ دیا کرتا تھا، میر صادق نے تمام کے تمام جرنیلوں کو اکٹھا کیا، فوجیوں کو اکٹھا کیا، ان کو تنخواہ دینے کے بہانے اپنے ساتھ لیا اور قلعہ سے باہر لے گیا۔ جاتے جاتے باہر سے قلعے کا دروازہ بند کر گیا۔ ناظرین، میر صادق نے صرف اتنا نہیں کیا بلکہ قلعے کی جو خفیہ سرنگ تھی اس کے بارے میں بھی بتا دیا انگریزوں کو، تو انگریز قلعے کے اوپر حملہ آور ہوئے۔ چونکہ ٹیپو سلطان اندر قید ہو چکا تھا، ٹیپو سلطان کے پاس اور کوئی رستہ نہیں تھا کیونکہ سرنگ کے اندر بھی انگریز تھے، جبکہ قلعے کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ ناظرین، اسی اثناء میں انگریزوں کے ساتھ ٹیپو سلطان نے بڑی جواں مردی سے مقابلہ کیا اور کہا جاتا ہے کہ 3 دن تک، جب ٹیپو سلطان زخمی ہوا زمین پر گرا، 3 دن تک کوئی بھی انگریز ڈر کے مارے ٹیپو سلطان کے نزدیک نہیں جاتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زندہ ہو اور ہمیں قتل کر دے۔ ناظرین، 3 دن کے بعد جب ان کو یقین ہو گیا اس بات کا کہ ٹیپو سلطان شہید ہو چکا ہے، اس وقت وہ ٹیپو سلطان کے پاس آئے۔ ناظرین، ٹیپو سلطان پر ہم الگ سے بھی ایک ویڈیو بنائیں گے تفصیل کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو میر جعفر اور میر صادق کے بارے میں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔